بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ سے نفس کو مزہ اور روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ بد نظری کرنے میں، حسینوں کو دیکھنے میں ہمیں تو مزہ آتا ہے، یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے نفس دشمن کو مزہ آتا ہے، روح کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نفس کو مزہ آتا ہے، روح معذب ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے۔ جس وقت وہ بد نظری کر رہا ہے، اگر اس کی نبض کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ اور نبض کی رفتار معمول کی رفتار سے تیز نہ ہو جائے تو کہنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، کشمکش اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، بعضوں کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ دل کے امراض بڑھنے کی ایک وجہ اس زمانے میں عریانی و بے پردگی بھی ہے۔ بتائیے کسی مکان میں ہلکا سا زلزلہ آئے تو اس مکان کی دیواریں کمزور ہو جائیں گی یا نہیں؟ بنیاد ہل جائے گی یا نہیں؟ کثرت عریانی و بے پردگی میں نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دل پر ایک ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے تار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے دل کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، لیکن یہ اچانک نظر جو معاف ہے، اس سے بھی دل کو جو جھٹکا لگے گا اور جو نقصان پہنچے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حلاوت ایمانی کے سرکاری مٹیریل سے اس کی تعمیر کریں گے۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ حسرت حسن نامعلوم اور غم حسن معلوم۔ ارشاد فرمایا کہ حسینوں سے نظر بچانے سے غم تو ہوتا ہے، لیکن وہ غم نامعلوم غم ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ حسن کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، ناک کیسی تھی، نوک پلک کیسے تھے۔ تو نہ دیکھنے سے ایک ہلکی سی حسرت آئے گی اور وہ حسرت حسن نامعلوم ہوگی، جو بہت معمولی سا غم ہوگا، اور اگر نظر ڈال دی تو غم حسن معلوم ہوگا، یہ اس حسرت حسن نامعلوم سے اشد ہوگا۔ حسرت حسن نامعلوم ہلکا غم ہے، کیونکہ جب دیکھا ہی نہیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کیسی شکل تھی۔ یہ معمولی سا غم تھوڑی دیر میں زائل ہو جائے گا، اور اگر دیکھ لیا تو علم ہوگا کہ یہ تو بہت حسین ہے، لہذا دیکھنے سے جو غم ہوگا وہ غم حسن معلوم ہوگا، جو حسرت حسن نامعلوم سے زیادہ قوی، زیادہ مضطر اور زیادہ بے چین کرنے والا ہوگا۔ اس سے دل مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں کہ غض بصر کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے حسرت حسن نامعلوم دیا اور شدت غم حسن معلوم سے بچا لیا، ہلکا سا غم دیا اور بڑے غم سے بچا لیا۔ یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک مچھر آپ کو کاٹنے آ رہا ہے اور دوسری طرف حسین سانپ کاٹنے آ رہا ہے، تو کس کا کاٹنا آپ پسند کریں گے؟ ظاہر ہے کہ مچھر کا، لہذا حسینوں کو دیکھنا یہ سانپ سے ڈسوانا ہے، اور نظر بچانے کی حسرت یہ مچھر کا کاٹنا ہے۔ اس کے علاوہ حسینوں سے نظر بچانے کی حسرت حسن نامعلوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، قلب کو حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے پیار کی لذت غیر محدود کا ادراک ہوتا ہے، اور حسینوں کو دیکھنے سے غم حسن معلوم پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ دونوں غموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کا عالم الگ الگ ہے، ایک عالم رحمت میں ہے، ایک عالم لعنت میں ہے، گویا ایک جنت میں ہے، ایک دوزخ میں ہے۔ گناہ سے بچنے کا ایک آسان اور لذیذ طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس، خصوصاً اپنے شیخ کے پاس بیٹھے رہو، اس کے پاس رہ پڑو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برادر کشتی بابا نشیں، ہیں برادر کشتی بابا نشیں، اے بھائیوں کسی اللہ والے کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کی کشتی میں آپ کو چلنا نہیں پڑے گا، کشتی چل رہی ہے، آپ کا راستہ بغیر چلے طے ہو جائے گا، بغیر چلے آپ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جو سالک اپنے شیخ سے چپکے رہتے ہیں گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں اسباب گناہ نہیں ہے، اس لیے شیخ کی صحبت میں آسانی سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ولایت موقوف ہے گناہ نہ کرنے پر، اور شیخ کی صحبت میں گناہوں سے حفاظت رہتی ہے، لہذا آدمی جلد اللہ والا ہو جاتا ہے، اور شیخ کی مجلس میں مزہ بھی اتنا آتا ہے کہ اللہ کا قرب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنا آسان ہی نہیں، لذیذ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا آغاز مستقبل کا غماز۔ ارشاد فرمایا نیم کا پودا بھی چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پتے میں نیم کی کرواہٹ ہوگی، املی کا پودا بھی چھوٹا سا ہے، درخت نہیں بنا لیکن اس کا پتا توڑ کر چکھیے تو املی کا کچھ ذائقہ اس میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا آغاز اپنے مستقبل کا غماز ہوتا ہے، چونکہ عشق مجازی کا انجام پیشاب پخانے کے گندے مقامات ہیں، اس کی ابتدا بد نظری ہے، لہذا ابتدائی نظر ہی سے قلب میں غلاظت اور گندگی لگ جاتی ہے، کیونکہ مجاز کا ابتدائیہ اس کے انتہائیہ کا اثر رکھتا ہے، لہذا اس کی ابتدا ہی میں قلب میں غلاظت اور گندگی، اضطراب اور بے چینی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میرا شعر ہے عشق بدا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا۔ اس کے برعکس 20 سال پہلے کی تلاوت کا نور، ذکر اللہ کا نور آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ نام لیتے ہی دل میں جو سکون، جو نور، جو اطمینان پیدا ہوا، وہ روح میں ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لذت محدود کا وقایا۔ ارشاد فرمایا کہ رات میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے مضمون عطا فرمایا کہ نفس کو حلال نعمتوں میں اور نام مولا کی لذت غیر محدود میں اتنا مشغول رکھو کہ لیلا کی لذت محدود کی طرف اس کو توجہ نہ ہو۔ جب نفس مولا کی لذت غیر محدود پا جائے گا تو لیلا کی لذت محدود اس کی نگاہوں میں خود بے قدر اور ہیچ ہو جائے گی۔